الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الدرس الحادی والعشرون 21واں چیپٹر ہے الحمدللہ، اور اس چیپٹر میں تقریباً ہماری جو بیس ہے وہ بن گئی ہے اس حد تک کہ ہم تھوڑی سی لمبی نص کو ہم پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ ہم پہلے اس نص کو عبرًا ایسے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کی تحلیل کی طرف جائیں گے اور اس کی مشقیں کریں گے۔ اور اس کا عنوان ذکر کیا گیا مدرستی، میرا اسکول یا میرا مدرسہ۔ هذه مدرستي هي قريبة من المسجد، هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب، أبوابها مفتوحة الآن. في المدرسة فصول كثيرة، هذا فصلنا وهو فصل واسع، فيه نافذتان كبيرتان، وفيه مكاتب وكراسي، وفيه سبورة كبيرة. هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه، وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. في فصلنا 10 طلاب وهم من بلاد مختلفة. هذا محمد وهو من اليابان، وهذا خالد وهو من الصين، وهذا أحمد وهو من الهند، وهذا إبراهيم وهو من غانا، وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا، وهذا يوسف وهو من إنجلترا، وهذا بيرم وهو من تركيا، وهذا عمار وهو من ماليزيا، وهذا علي وهو من أمريكا، وهذا أبو بكر وهو من اليونان. هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة، ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة. هم مسلمون والمسلمون إخوة. هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال، وهو من المدينة، وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا. یہ نص ہے، اور الحمدللہ میری امید جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ الحمدللہ ہم اس کو پڑھنے پر سمجھ گئے ہوں گے، بہت سارے الفاظ اس کے ہمارے ذہن میں ہوں گے، اور جو ہے کافی حد تک اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کی تحلیل کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ پڑھنے سے آپ کے جو ہے الفاظ درست ہوں گے اور آپ کی زبان پر یہ آسانی سے آئیں گے۔ اب ایک پڑھنے کا ایک لہجہ بھی ہونا جس سے انسان کو سمجھ میں آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے رٹا حاضی مدرستی ہی قریبۃ من المسجد، نہیں، اس کو ہم نے ایک ایسے پڑھنا ہے جیسے سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے اردو یا کوئی اور زبان سمجھنے والا اس کو پڑھتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، بس اس کو ہلکا سا آپ کو دہرا کے تو وہ لے کے چلوں گا ساتھ۔ ہذہ مدرستی، اس لیے کہ مدرسہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا آئی ہے، اور یا کس بات کی علامت ہے کہ میرا مدرسہ، مدرستی، میرا مدرسہ یا میرا اسکول۔ ہی قریبتن، ہی ہے اس لیے کہ مدرسہ مؤنث ہے، مؤنث کی جگہ جو پروناؤن آتا ہے اس کا وہ ہے ہی۔ قریبتن، ہی قریبتن من المسجد، یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہی قریبتن من المسجد، قریبتن اس لیے آیا ہے کہ مدرسہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ ہی مدرستن کبیرتن، وہی چیز کہ صفت جو ہے اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے۔ مدرستن مؤنث ہے تو اس کی صفت مؤنث آئی کبیرتن۔ لہا، لہا یعنی مدرسہ کی طرف اشارہ ہے۔ لہا مدرسہ کے 3 ابواب، 3 دروازے ہیں، ابواب باب کی جمع۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے یعنی اسکول کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی۔ الآن ابھی۔ فی المدرسۃ فصول کثیرہ، فصول فصل کی جمع کلاس کو کہتے ہیں۔ فصول جمع ہے اس لیے اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث کی آئی ہے، اور یہ چیز ہم نے الحمدللہ ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہے۔ فی المدرسۃ فصول کثیرہ، یعنی
جو جمع ہوگی اور فصول یعنی جمع مکسر جس کو کہتے ہیں، عام جو جمع کسی جاندار کی ہوتی ہے اور جو مذکر مؤنث کی ہوتی ہے وہ الگ چیز، عام کسی ایسی چیز کی جو بے جان ہو اور غیر عاقل ہو اس کی جو جمع ہوتی ہے اس کو ہم واحد مؤنث کے طور پہ گنتے ہیں، اس لیے اس کی جو صفت آئی ہے وہ کثیرۃ آئی ہے۔ ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے، وہو فصل واسع، وہ ایک واسع کلاس ہے، کھلی کلاس ہے۔ فیہ نافذتان کبیرتان، نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو، اور نافذتان دو کھڑکی ہیں۔ فیہ نافذتان کبیرتان، ابھی فصل کی بات ہو رہی ہے نا، فصل مذکر ہے اس لیے اس کو کہا گیا فیہ یعنی فی الفصل، یعنی کلاس میں یا اس میں، نافذتان کبیرتان دو بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ وفیہ مکاتب و کراسی، مکاتب مکتب کی جمع ہے، مکتب سے مراد ڈائز یا میز جس کو کہا جاتا ہے، جو سامنے رکھ کے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی کاپی وغیرہ رکھ کے جس کو ڈائز یا میز وغیرہ کہا جاتا ہے۔ و کراسی کرسی کی جمع ہے۔ فیہ مکاتب و کراسی، اس میں ڈائز بھی ہیں اور اس میں کرسیاں بھی ہیں۔ وفیہ سبورۃ کبیرۃ، سبورۃ کہتے ہیں بورڈ کو جس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ ھذا مکتب المدرس وذاک کرسیہ، مکتب میز کو کہا جاتا ہے وہ میز جس کے اوپر رکھ کے تو لکھا جاتا ہے کاپی یا کتاب یا جو بھی ہے، تو اس خاص میز کو مکتب کہا جاتا ہے۔ ھذا مکتب المدرس، یہ ٹیچر کا یعنی مدرس کا میز ہے۔ وذاک کرسیہ، ذاک دور کے اشارے کے لیے، لیکن زیادہ دور کے لیے ذالی کا استعمال ہوتا ہے، جو اتنا زیادہ دور نہ ہو قریب ہی ہو تو اس کو ذاک کہا جاتا ہے۔ ھذا اور تھوڑا سا دور ہو ذاک، اور زیادہ دور ہو تو ذالک۔ ذاک کرسیہ، کرسی ہو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مدرس، کرسیہ ہو یعنی استاد کی کرسی ہے وہ۔ وتلک مکاتب الطلاب، اب مکاتب وہی آپ کو بتایا کہ مکتب کی جمع ہے، تو جو جمع ہوتی ہے غیر عاقل کی اس کو ہم واحد مؤنث کے طور پہ گنتے ہیں، اور واحد مؤنث کا اشارہ تلکا کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ پہلے سے پڑھ لی۔ وتلک مکاتب الطلاب، کہ یہ طلاب کے میز ہیں، تلکا سے مراد وہ طلاب کے میز ہیں۔ وکراسیہم، اور وہ ان کی کرسیاں ہیں۔ مکتب المدرس کبیر و مکاتب الطلاب صغیرۃ، دیکھیں ابھی مکتب واحد کی جب بات ہوئی ہے تو اس کی خبر آئی ہے کبیر، مکتب المدرس استاد کا جو میز ہے کبیر بڑا ہے، و مکاتب الطلاب، مکاتب جمع آئی ہے اس لیے اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ آئی ہے، مکاتب الطلاب صغیرہ۔ فی فصلنا عشرۃ طلاب، اور یہ اس کی بحث ہمارے پچھلے چیپٹر میں گزری ہے کہ مذکر کے ساتھ جو اس کا عدد ہے وہ مؤنث آتا ہے، عشرۃ طلاب۔ ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ طلاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہوا واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، اور جمع کے دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ مذکر جمع کے لیے ہم کا استعمال ہوتا ہے، طلاب کے لیے ہم ہے۔ وہم من بلاد مختلفہ، بلاد بلد کی جمع ہے، شہر کو بھی کہتے ہیں اور ملک کو بھی کہتے ہیں، اور ادھر مراد ہے ملک۔ وہم من بلاد مختلفہ، کہ وہ مختلف کنٹریز سے ہیں۔ ھذا محمد وہو من الیابان، یہ محمد ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ وھذا خالد وہو من الصین، صین چائنا کو کہتے ہیں۔ وھذا احمد وہو من الہند، ہند انڈیا کو کہتے ہیں۔ وھذا ابراہیم وہو من غانا، یہ ابراہیم ہے اور وہ گانا سے ہے، گانا یہ ایک افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وھذا اسماعیل وہو من نائجیریا، یہ بھی افریقہ کا ملک ہے۔ وھذا یوسف وہو من انکلترا، انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ وھذا بیرم، بیرم بھی نام ہے کسی لڑکے کا، کہتے ہیں ھذا بیرم وہو من ترکیہ، ترکی جس کو کہا جاتا ہے۔ وھذا عمار وہو من مالیزیا، مالیزیا مالدیپ جس کو کہا جاتا ہے۔ وھذا علی وہو من امریکہ۔ وھذا ابو بکر وہو من الیونان۔ ہم من بلاد مختلفہ، کہتے ہیں مختلف کنٹریز سے ہیں، مختلف ملکوں سے ہیں۔ ولغاتہم مختلفہ، لغت کی جمع ہے زبان کی، یعنی ان کی زبانیں مختلف ہیں، اور یہ گزر چکا کہ مختلفتن کس لیے ہے، اس لیے کہ لغات جمع ہے،
جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے۔ وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، الوان لون کی جمع ہے، لون رنگ کو کہتے ہیں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، لیکن لیکن کو عربی میں کہتے ہیں ولیکن، وہ نہیں بلکہ لاکن صرف یوز ہوتا ہے، وہ تو ویسے استئناف کے لیے، ولیکن اور لیکن دینہم واحد، لیکن معاملہ کیا ہے، ان سب کا دین ایک ہی ہے، دینہم واحد وربہم واحد ونبیہم واحد، ان سب کا دین بھی ایک ہے، ان سب کا رب بھی، نبی بھی ایک ہے، وقبلتہم واحدہ، قبلہ بھی دیکھیں، قبلتن آخر میں گولتا ہے جس کو آگے ہم کے ساتھ جوڑا گیا، تو یہ مؤنث ہے بیسیکلی قبلتن، اس لیے اس کی صفت واحدتن آئی ہے۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، مسلمون یہ جمع کی علامت ہے، وہ نون آخر میں، مسلم اور مسلمون۔ والمسلمون اخوۃ، والمسلمون اخوہ، اور یہ چیز گزر چکی ہے کہ جملہ مکمل کے لیے کرنے کے لیے پہلے لفظ کے اوپر الف لام آتا ہے اسم کے اوپر، المسلمون اخوۃ، یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، اخوۃ اخ کی جمع ہے اور اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ هذا مدرسنا اسمہ الشیخ بلال، مدرس استاد کو کہتے ہیں، مدرسنا ہمارا استاد، یہ ہمارا استاد ہے، اسمہ الشیخ بلال، اسمہ الشیخ بلال، اس کا نام ہے الشیخ بلال۔ شیخ عام طور پر احترام کے زمرے میں بھی کہا جاتا ہے، شیخ بڑی عمر والے کو بھی کہتے ہیں، عام زیادہ علم والے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر احتراماً کہا گیا ہے، اسمہ الشیخ بلال، وہو من المدینہ، کہ وہ مدینہ منورہ سے ہے، وہو رجل صالح، بہت نیک آدمی ہے، نحن نحبہ کثیرا، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، نحبہ یہ چیز بحث ہم الحمدللہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح نحبہ کا کیا مطلب ہے، کہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، نحبہ ہم سب محبت کرتے ہیں، ہو سے مراد ہے مدرس، نحبہ کثیرا بہت زیادہ، ہم ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نص تھی اور اس کا مفہوم اور اس کی تحلیل ہم نے مختصراً کی ہے۔ اس کی تمارین کی طرف آئیں، ان سوالوں کے جواب دیں۔ این ہذہ المدرسہ، یہ اسکول کہاں ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے جواب آپ جو ہے تمرین، اگر آپ نے جو ہے آپ نے سبق اچھی طرح آپ نے اگر سبق اچھی طرح پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ چیز جو ہے آنی چاہیے کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں ادھر آپ نے جواب خود بتانا۔ این ہذہ المدرسہ، هذه المدرسة قريبة من المسجد، كم بابا لها 3 أبواب، ام مغلقة یعنی بند ہونا، ام مغلقة ابوابها الآن ام مفتوحة، کہ اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں یا بند ہیں، تو اس کا جواب کیا تھا، ابوابها مفتوحة۔ كم نافذة في هذا الفصل، فيه نافذتان كبيرتان۔ كم طالبا في الفصل، کم طالباً، اس کی بحث ہم نے پہلے پڑھ لی کہ کم کا کیا مطلب ہے، کتنے، اور طالباً یہ ہمیشہ واحد کی صورت میں آتا ہے اور زبر والی تنوین کے ساتھ آتا ہے۔ کلہم من بلد واحد، اور اس کا جواب آپ نے اوپر سے دیکھ کے جو ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانے اور خود کر لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک پریکٹس ہے۔ اگلا سوال ہے، ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحہ، وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحیحہ، صحیح جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان۔ مدرستی قریبۃ من المطار، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، اور ادھر مسجد کی بات ہوئی تھی اس لیے یہ غلط ہے۔ لها 3 ابواب، یہ ٹھیک ہے۔ ابوابها مغلقۃ الآن، یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ابوابها مفتوحۃ الآن۔ مکاتب الطلاب کبیرۃ، یہ غلط ہے اس لیے کہ مکاتب الطلاب صغیرۃ، چھوٹے تھے، طلاب کے جو بینچ تھے ڈائز تھے سامنے، میز، وہ چھوٹے تھے استاد کے مقابلے میں۔ مکتب المدرس کبیر، یہ ٹھیک ہے۔ فی فصلنا 10 طلاب، اور یہ ٹھیک ہے۔ عمار من اليونان، بیرم من ترکیہ، یوسف من مالیزیا، یہ آپ نے جو ہے اپنے حافظے سے کرنا ہے اس کو، اور خود جو ہے اس کی پریکٹس کریں، باقی کی اور پچھلے کی بھی اور اس کی بھی۔ اگلا سوال ہے، اذکر البلاد الواردۃ فی الدرس من آسیا و افریقیہ و اوروبا، کہتے ہیں کہ جو اس درس میں یا اس چیپٹر میں کنٹریز گزرے ہیں
وہ آسیہ کہتے ہیں ایشیا کو، ایشیا کانٹیننٹ سے ہوں یا افریقیہ سے ہوں، افریقہ کو افریقیہ کہا جاتا ہے، یورپ کو اوروبا کہا جاتا ہے، اوروبا، یورپ، اصل میں یورپ ہے، انہوں نے اس کو عربی زبان میں اوروبا کہا ہے، اور اس کو معجم الفاظ کہتے ہیں، یعنی جو معرب الفاظ کہتے ہیں، جو کہ اصل میں عربی زبان میں نہیں تھے، عجمی زبان سے عربی میں آئے ہیں، اس لیے ان کو معرب الفاظ کہا جاتا ہے۔ البلاد التي فی آسیہ، البلاد التي فی افریقیہ، البلاد التي فی اوروبا، یہ آپ نے الگ کرنے ہیں، اور یہ آپ نے اوپر سے پریکٹس کرنا ہے کہ ایشیا میں کون کون سے ہیں، اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار افریقہ اور اوروبا کے۔ اوروبا سے مراد یورپ۔ یہ پہلا جاپان دیکھ لیں، جاپان ایشیا کا ہے، چین ایشیا کا ہے، انڈیا ایشیا کا ہے، غانا، نائجیریا، اور یہ بھی جو ہیں یہ افریقہ کے ہیں، انگلینڈ، ترکی، مالدیپ، یہ سارے جو ہیں یورپ میں آتے ہیں، یونان وغیرہ، اور امریکہ۔ امریکہ تو خیر الگ ہے، اس لیے انہوں نے یورپ میں ہی اس میں ایڈ کر دیا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، امریکہ تو الگ سے ایک کانٹیننٹ ہے، لیکن چھوڑیں وہ الگ چیز ہے، ایک استثنائی چیز آ گئی۔ اب یہ کلمات جو ادھر ذکر کیے گئے ہیں اس چارٹ میں، یہ نئے ہیں۔ المکتب، اور اس کی بحث گزر چکی ہے کہ المکتب سے مراد ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہیں، آپ کو میں عبراً ایک بتا دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں رہے۔ مکتب کے دو معنی ہیں، سیاق سے آپ سمجھیں گے۔ ایک معنی مکتب کا میز جس کے اوپر رکھ کے لکھا جاتا ہے، کتاب سے نکلا ہوا نا، کتبہ، کتاب سے نکلا ہوا اس لیے۔ اور مکتب آفس کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کے دفتر کو جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اپنا جو ہے اس کا وزٹنگ کوئی اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے۔ کرسی کا معروف ہے کہ کرسی کی جمع کراسی، لون رنگ، اس کی جمع الوان۔ القبلہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے قبلہ جو ہے سمت کو کہتے ہیں اور رخ کو کہتے ہیں۔ ذاک، ذالک، ذاک اس میں آیا ہے، ذالک اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ھذا مذکر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے قریب ہے آپ کے تو اس کا اشارہ ھذا کے ساتھ ہے، اور وہی مذکر اگر دور پڑی ہوئی ہے تو ذالک کہیں گے۔ اگر زیادہ دور نہیں ہے، اتنی زیادہ قریب بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم ذاک کہیں گے، ذالک نہیں، ذاک۔ اور ولیکن یہ چیز آپ کو بتا دی، اور یہ معروف ہے ولیکن، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن۔ اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ اگلے چیپٹر میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہ ایک طرح کی پچھلے سارے چیپٹرز کی ادھر تطبیق اور پریکٹس ہوئی ہے۔ آپ اگر پچھلے جو ہیں لیکچرز آپ نے اچھی طرح سنے ہوئے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، تو ان چیپٹرز میں آپ کو آسانی ہوگی، نہیں تو آپ پچھلے لیکچرز کو دوبارہ بار بار دہرائیں، اس کو سمجھیں، پھر آپ کو جو ہے اس چیپٹرز کی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔